نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ہر آدمی جس کام میں لگا ہے کیا چاہتا ہے؟ میں ترقی کروں، آگے بڑھوں۔ مبارکباد دی جاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کی ترقی ہو گئی، اور مٹھائی تقسیم ہوتی ہے کہ جی ترقی ہو گئی۔ پریشانی ہوتی ہے کہ ترقی روکی ہوئی ہے۔ جو جس کام میں دکاندار ہے، زمیندار ہے، ملازم ہے، ہر آدمی چاہتا ہے آگے بڑھوں، ترقی کروں، ہر سال ترقی ہو۔ تبلیغ کا کام دیا، انبیاء والا کام، تبلیغ کا کام، سب سے اونچا کام، سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے زیادہ ضروری کام۔ تو اس کام میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ بولو بھائی، اس کام میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، آگے بڑھے۔ یہ جوڑ کس لیے؟ کہ آگے بڑھے، آگے بڑھے، ہاں، ترقی کرے۔ تبلیغ میں ترقی کیا ہے؟ پہلی بات تو آگے بڑھنے کا جذبہ تو آئے، شوق تو آئے، جذبہ تو، ولولہ تو ہو، آگے بڑھنا ہے، آگے نکلنا ہے۔ خرگوش اور کچھوا، کہاوت ہے نا، کہاوت سمجھانے کے لیے۔ تیز رفتار کون ہے؟ خرگوش، اور سست رفتار کچھوا۔ آگے کون نکل گیا؟ کہاوت ہے سمجھانے کے لیے، آگے کون نکل گیا؟ کچھوا۔ کیوں؟ خرگوش کو کیا تھا؟ اطمینان، پھر تیز کر دی کسی یہ کیا تیز کی؟ آواز تیز کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بٹن خود ہی گھوم جاتا ہے۔ تو خرگوش کو کیا تھا؟ اطمینان تھا کہ مسئلے کوئی نہیں، ہاں میں بڑا تیز رفتار ہوں، میرا مقابل بڑا کمزور ہے، میں پہنچ جاؤں گا، ذرا کیا کر لوں؟ آرام کر لوں۔ اور کچھوے کو کیا تھی؟ پریشانی، کہ میرا مقابل بڑا تیز ہے، میں بڑا کمزور ہوں۔ اب وہ چل رہا ہے، اور خرگوش کیا کر رہا ہے؟ آرام کر رہا ہے۔ تو منزل پہ کون پہنچ گیا؟ حقیقت نہیں ہے، یہ کہاوت ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو ہمیں کیا ہو بھائی؟ آگے بڑھنے کا کیا ہو؟ بولو بھائی، یہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی بولو گے نا، بیان کرنے والا بھی بولے، سننے والے بھی بولے، تو پھر کیا ہوگا؟ اکٹھے چلیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بعض دفعہ بیان کرنے والا آگے نکل جاتا ہے، سننے والے، بولو بھائی، ریل گاڑی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انجن آگے نکل جاتے ڈبے، تو تھوڑا سا بولنا پڑے گا آپ کو ساتھ ساتھ۔ ہاں، اب کسی کو 2 سال ہو گئے تبلیغ میں، کسی کے 4 سال پہلے لگے 4 ماہ، کسی کے 10 سال پہلے لگے 4 ماہ، کسی کے 15 سال پہلے۔ ہاں، تو جتنا پرانا ہو اتنا اس کی کیا ہو؟ ترقی ہو، اتنا وہ کام میں کیا ہو؟ بولو بھائی، آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ معاذ سے فرماتے ہیں ٹھہراؤ نہیں ہے تبلیغ میں اور دین میں، ٹھہراؤ، ہاں، آگے جائے گا، اگر آگے نہیں تو پیچھے جائے گا۔ کیا کہا؟ اگر آگے نہیں تو، اور محنت آگے جانے کی ہوتی ہے کہ پیچھے جانے کی؟ ہاں، جب آگے بڑھنے کی محنت نہیں ہوگی تو پیچھے خود بخود چلا جائے گا۔ پھولوں کے لیے محنت ہے، پھلوں کے لیے، سبزیوں کے لیے، کانٹے جھاڑیوں کی محنت، بولو بھائی، جب پھول پھل کی محنت نہیں زمین پر تو کانٹے جھاڑیاں خود بخود ہو گئی۔ ہاں، محنت سے آگے بڑھتا ہے آدمی۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو باتیں ہیں جس میں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، دو باتیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا. کیا؟ جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، جس میں یہ دو باتیں ہیں وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ایک اصول بتایا. ہاں، کہ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا اور دنیا میں اپنے سے. اور اس کے مقابلے میں شیطان کا اصول ہے. شیطان نے کیا کہا کہ دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ فلاں اتنا بھی نہیں کر رہا جتنا میں کر رہا ہوں. ہاں، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے. یہ شیطانی اصول ہے. ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل رہے ہیں، سب سے آگے جا رہے ہیں. جو آگے ہیں ان کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. اب آگے رہ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، باقی سب اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور لگایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکلنا ہے مجھے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے آگے بڑھنا. جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، تھکاوٹ ہے، یہ فطری چیزیں ہیں. تو انسان کی فطرت میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے نکل جاؤں. اب اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، اور اس کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہاں، حکم ہے. اور یہ مسابقت اور یہ آگے بڑھنا یہ محمود ہے، مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے. ہاں، آج وہ آگے بڑھنے کا جذبہ کاروبار میں، پیسوں میں، گاڑیوں میں، چیزوں میں، پلاٹ میں، مکان میں، تنخواہ میں، ڈگریوں میں، وہ ادھر زور لگ گیا ہے. ایک آدمی بڑا پریشان تھا. کیا پریشانی ہے؟ 11 ملیں اس کی، یہ واقعہ ہے، کہاوت نہیں ہے. اس کی 11 ملیں تھی، 11 ملیں. تو پریشان کیوں کیا پریشانی ہے بھائی؟ کوئی کمی ہے تمہیں کسی چیز کی؟ کہتا کوئی کمی نہیں ہے، میری نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. تو پریشان کیوں ہو؟ کہتا جب کہیں بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا کہ فلاں کی 12 ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہاں، یہ پریشانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، آگے رہ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب زور لگایا کسی طرح آگے نکل جاؤں. تبوک کے موقع پر آپ نے ترغیب دی، خرچ کرو، خرچ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادہ لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادہ لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑا لائے. جو باتیں کر رہے ہیں نا سامنے تو مجمع متوجہ ہے، لیکن جو دائیں بائیں بیٹھے نا دور دور، ایسا لگ رہا ہے بہت سے اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپنے ہلکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی مجمع کو متوجہ کریں. جو ہلکا لگا کے بیٹھے نا اپنا اپنا باتیں کر رہے ہیں، وہاں قریب جو ساتھی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو متوجہ کریں کہ بات سنیں دھیان سے بھائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا لائے بھائی؟ زیادہ. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا لائے؟ تھوڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ میں آگے نکل گیا، آج میں آگے. لیکن وہاں سوال بدل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر کتنا لائے، فرمایا عمر کتنا چھوڑ کر آئے. کتنا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول جتنا میرے پاس تھا اس میں سے آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ آیا. ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا عرض کیا کہ اللہ رسول کا نام چھوڑ آیا. ہاں،
ایک حدیث میں آتا ہے 1 درہم خرچ کرنے والا 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے سے افضل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 1 درہم خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ایک آدمی نے 1,00,000 درہم خرچ کیے، یہ 1 درہم خرچ کرنے والا 1,00,000 سے افضل کیسے؟ کہ اس کے پاس لاکھوں ہیں، ان لاکھوں میں سے 1,00,000 اس نے لگا دیا، باقی بھی لاکھوں رہ گئے۔ ایک آدمی کے پاس 1 ہی درہم ہے، اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، یا 2 درہم ہے، 1 لگا دیا، 1 باقی رہ گیا، پیچھے 1 ہی رہ گیا ہے۔ اس کے پیچھے اگرچہ 1,00,000 لگائیں لیکن پیچھے لاکھوں ہیں۔ تو یہ 1 درہم خرچ کرنے والا اس 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے سے اللہ کے ہاں افضل ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا، سب سے اونچا کام، سب سے بڑا کام، اعلی، افضل، اشرف، انبیاء، اس کام میں آگے بڑھیں۔ اس کام میں کیا کریں بھائی؟ ہاں، جذبہ ہو، شوق ہو، عزم ہو، ولولہ ہو۔ یہ جوڑ کس لیے؟ وہ جذبہ تازہ ہو آگے بڑھنے کا۔ ہاں، کھانا کب تلاش کرے گا؟ جب بھوک لگے گی۔ کھانے میں مزہ کب آئے گا؟ جب کھانا عمدہ یا بھوک زیادہ؟ بولو بھائی، کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں ہے، ہاں، نہ کھانے میں مزہ آئے گا نہ کھانے کی تلاش کرے گا۔ ہاں، کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، اور لقمے میں مزہ ہے۔ پہلی چیز ہے جذبہ، ہاں، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، تو سب نیت کریں، ہمیں اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں ترقی کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اب اس کام کی ترقی ہے کیا؟ کیا کیا بات کی؟ اس کام میں ترقی ہے کیا؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 چیزوں کا بڑھنا، کام کی ترقی 2 چیزوں کا بڑھنا۔ اب دیکھیں ہماری یہ 2 چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہم ترقی پر ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں بڑھ رہی، ہم ترقی پہ نہیں ہیں۔ پہلی چیز، کام کرنے والوں کی تعداد بڑھے۔ کیا؟ کام کرنے والوں کی کیا بڑھے؟ ہاں، آپ کی مسجد میں 3 چلے والے 10 تھے، 12 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، یہ ترقی ہے۔ فجر میں 20 نمازی تھے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 100، ترقی ہے۔ مشرے میں 10 ساتھی بیٹھتے تھے، 12، 15، یہ ترقی ہو رہی۔ ایک سروزے کی زبان نکل رہی تھی، مہینے میں 2 نکل رہی، 3 نکل رہی، 4 نے ترقی ہو گئی۔ عمومی گشت 1 جاتا تھا، اب 2 جا رہے ہیں، اب 3 جا رہے ہیں، یہ ترقی ہے۔ اب ہم سب اپنی اپنی مسجد کا، کہ پچھلے سال اور اس سال ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھی، فجر میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھی، اس کی ہمیں کتنی فکر لگی۔ اگر ہر مہینے 4-5 نمازی بڑھ جائیں، ہر مہینے 4-5 نمازی بڑھ جائیں، تو سال میں کتنے بڑھے؟ سال میں کتنے بڑھے؟ 50، 60، 100 تو بڑھے نا۔ اب ہم سب دیکھیں، پچھلے سال ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں کتنی تعداد تھی اور اس سال کتنی تعداد ہے۔ اگر تعداد بڑھی ہے، ترقی ہوئی، ہمیں خوشی ہو، اور اگر اس سال ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد وہی ہے جو پچھلے سال فجر میں ہوتی تھی، تو ہمارے کام کی ترقی، بولو بھائی، تو ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ پریشانی ہونی چاہیے۔ اور اگر پریشانی نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ پریشانی ہونی چاہیے۔ اس کام کو خطرہ کیا ہے؟ تبلیغ کے کام کو خطرہ کیا ہے؟
ہاں جی، سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ اس کام کو خطرہ کیا ہے کہ یہ کام رسم بن کر نہ رہ جائے. کیا بن کر؟ ایک رسم بن کر نہ رہ جائے. عمومی گشت رسم بن گیا، روزانہ کا مشورہ رسم بن گیا، جوڑ ہے رسم بن گیا، چلہ رسم بن گیا. اگر ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد ایک سال میں نہیں بڑھی، اس کا مطلب ہے ہم اس کام کو کیا کر رہے ہیں؟ رسمن رسمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا. اب محلے کے کتنے نوجوان فجر میں مسجد میں نہیں ہیں، مسجد کے پڑوسی فجر میں مسجد میں نہیں ہیں. ایک مسجد میں جانا ہوا تو روزانہ جو مشورہ کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے سب، ان سے پوچھا ہم نے وہ جو گھر نظر آ رہا ہے وہ گھر کس کا ہے؟ یہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کون رہتا ہے. ارے آپ روزانہ مسجد میں مشورہ کرتے ہو اور یہ آپ کا محلہ ہے اور مسجد کے سامنے ایک گھر ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا کون ہے. اس کا مطلب ہے یہ مشورہ کیا بن گیا؟ ایک رسم بن گیا، ایک خانہ پوری. ہاں، کام کی ترقی کہ نمازیوں کی تعداد بڑھے، کام کی ترقی کہ پچھلے سال ہماری مسجد میں 3 چلے والوں کی تعداد 20 تھی اور اس سال ہماری مسجد میں 3 چلے والوں کی تعداد 35 ہو گئی. ہاں، ترقی ہو گئی، ترقی ہو گئی. اور پچھلے سال بھی 3 چلے والے 20 تھے، اس سال بھی 20 ہیں. پچھلے سال بھی ہماری مسجد سے سروزے کی 2 جماعتیں نکلتی تھی، اس سال بھی 2 جماعتیں نکل رہی مہینے میں. اب ہم اپنی اپنی مسجدوں کا اندازہ لگائیں کہ ہماری مسجد میں ایک سال میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی، ہمارا خروج کتنا بڑا، ہمارا مشورہ کتنا مضبوط ہوا، ہمارا عمومی گشت، ہمارا بیرونی گشت، روزانہ کی ملاقاتیں، گھر گھر کی ملاقات. روزانہ کی 2 گھنٹے کی گشتیں تھی، اب 2.5 گھنٹے، اب 3 گھنٹے گشتیں ہو رہی ہیں، اب 4 گھنٹے. یہ ترقی ہو رہی بھائی. گھر گھر جا رہے ہیں، ہر فرد سے مل رہے ہیں. جتنے بھی طبقات ہیں وہ کسی محلے میں ہی رہتے ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی ہر کسی نہ کسی محلے میں ہی رہتے ہیں نا. وہ 15 دن میں ہم اپنے محلے کے ہر مسلمان سے ایک بار مل لیتے ہیں. چلو مہینے میں کم از کم ہماری ایک بار ملاقات ہو جاتی ہے اپنے محلے کے ہر گھر کا ہر بالغ مرد، یا گھوم پھر کر چند مخصوص گھروں میں گشتے ہیں، چند مخصوص لوگوں سے ملنا جلنا ہے. ترقی ترقی ترقی، آگے بڑھنا آگے بڑھنا. کیا پھر روزانہ کی ملاقاتیں، گشتیں، اور گشتوں میں جا کے دعوت دینا. بھائی تمہارا چلہ رہتا ہے، بھائی تمہارا چلہ نہیں لگا اس دفعہ، بھائی تم فجر میں مسیح میں نہیں ہوتے، کیا بات ہے بھائی؟ یہ کوئی دعوت نہیں بھائی، یہ خشک باتیں ہیں، خشک باتیں ہیں. اس سے لوگ چڑیں گے، ہم سے ملنے سے کترائیں گے. اگر ہم جاتے یہ بات کریں گے تمہارا چلہ رہتا ہے، تمہارا روزہ رہتا ہے. مسیح میں جماعت آئی ہے، تم نظر نہیں آئے 3 دن، کہاں تھے؟ توبہ توبہ توبہ.
وہ پوچھ پاچھ نہیں، محاسبہ نہیں ساتھیوں کا کرنا بھائی، پوچھ پاچھ نہیں کرنی، دعوت اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، واہ واہ کہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، دیکھو یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ واہ ہاں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے تو ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی تو نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ دعوت اللہ کی نعمتوں کے تذکرے، اس میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن تو سراسر زینت ہی زینت ہے، ہر صورت نہیں ہر آیت ہی زینت ہے، اور پھر قرآن کی صورتوں کی بھی جو زینت ہے اس کی کیا شان ہے، وہ کیا کہ سورہ رحمان، اور سورہ رحمان میں کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی، پیالے میں پانی، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں بھگوتا ہے، منہ کھولتا ہے، اندر سے تر کرتا ہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بہت دیر سے ہم تمہیں دیکھ رہے، یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بیماری لگی ہے، میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہے، ورنہ میرا منہ خشک ہو جاتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا۔ اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، یہ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ چھوٹی نعمت کے بڑی کے بہت بڑی، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمت ہے؟ گاڑی کے شیشے پر وائپر چلاؤ اور پانی نہ مارو، پانی نہ کھولو، پانی نہ آؤ اور وائپر چلاؤ تو اڑے گا، پھنسے گا، نہیں چلے گا۔ ہاں، پانی ہوگا، گیلا ہوگا پھر وائپر چلے گا۔ اسی طرح یہ پلکوں کا وائپر چل رہا ہے، پلکیں اس کا وائپر چل رہا ہے۔ اللہ کے امر سے ہر وقت آنکھ میں تری پیدا ہو رہی، اگر وہ تری خشک ہو جائے تو پلکیں جام ہو جائیں، پلکوں کا نظام، تو یہ پلکوں میں آنکھوں میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ پھر یہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، کیچڑ، بارش، اس میں مزہ آئے گا۔ مرچ میٹھی ہوتی کہ کڑوی؟ بولو بھائی۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مزہ نہیں آیا، کیوں کہ مرچ نہیں تھی۔ ارے مرچ میں مزہ آ رہا ہے۔ بعض لوگ تو باقاعدہ ہر لقمے کے ساتھ مرچ کھاتے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اللہ سے محبت بڑھے گی تو دین کے کاموں کی مشقتوں میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ ایک جماعت کو نا لوگوں نے بستر اٹھا کے بور پھینکے، پتھر مارے، سب کے پتھر لگے، ایک ساتھی کے پتھر نہیں لگا۔ اب اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، میں بچ گیا، تمہارے لگے پتھر نہیں، وہ رونے لگا کہ اللہ ایک پتھر مجھے بھی لگ جاتا، میری بھی طائف میں جو نبی کے ساتھ ہوا ہے میری بھی نبی سے کوئی مشابہت ہو جاتی، مجھے کیوں محروم رکھا، ایک پتھر مجھے بھی لگ جاتا۔
मोहल्लास रहमत اللہ फरमाते हैं बहुत ऊंचा जुमला है, बहुत ऊंचा जुमला है। मोहल्लास फरमाते हैं राह खुदा में जलील होना, राह खुदा में जलील होना ये हर एक को कहाँ नसीब होता है। हाँ हाँ, ये मुशक्कतें अल्लाह के करीब करती हैं। हाँ, जब अल्लाह से ताल्लुक होगा इस रास्ते की मुशक्कतों में मजा आएगा। पुरानापन ये है, अल्लाह से मोहब्बत बढ़े। और उसकी एक अलामत हदीस में आता है 7 आदमियों को अर्श का साया मिलेगा। जिस दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा, उसमें से आखिरी कौन है? अल्फाज हदीस के ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, सिर्फ अल्लाह को याद कर रहा है, मजमे में नहीं है, तन्हाई में बैठा है अल्लाह अकेला और अल्लाह को याद कर रहा है और आंखों से आंसू बह रहे। मजमे में रोने का एतबार नहीं होता है, मजमे में आदमी देखा देखी रो पड़ता है, तन्हाई है। और बीमारी परेशानी नहीं, सिर्फ अल्लाह को याद कर रहा है कि अल्लाह क्या तेरी शान है, क्या तेरी सिफात हैं और क्या कितने तेरे एहसानात हैं। ओह, आयशा फरमाते थे कोई माँ को याद करके रोता है, कोई बच्चों को याद करके रोता है, अल्लाह को याद करके रोना नहीं है। सबसे कीमती आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में निकले। हाजी मुश्ताक से फरमाते थे हाँ, पाकिस्तान के दरिया खुश्क हो जाएं इससे वो नुकसान नहीं होगा जो आंखों के खुश्क हो जाने से होगा। इसलिए फरमाया इंसान की बदबख्ती की अलामत है आंखों का खुश्क हो जाना। हाँ, 4 बातें हैं बदबख्ती की अलामत: दिलों का सख्त हो जाना, आंखों का खुश्क हो जाना, दुनिया की हिर्स और उम्मीदों का लंबा हो जाना। हाँ, तरक्की, सिफात बढ़े, अल्लाह से मोहब्बत बढ़े, नमाज का खुशू खुजू बढ़े। इनको 10 साल हुए तबलीग में, इनकी नमाज शानदार हो, इनके 15 साल इनकी नमाज उससे ज्यादा शानदार हो, इनको 20 साल इनकी नमाज कमाल की हो। नमाज में दिल लगाओ, और नमाज बेहतर हुई नमाज में दिल लगा के नहीं, नमाज में दिल लगा के नहीं तो उसकी अलामत हदीस में आता है सबसे ज्यादा बंदे को अल्लाह का जो कुर्ब हासिल होता है वो कहां? सजदे में, सजदे में, सजदे में। जब नमाज में दिल लगेगा और नमाज में खुशू खुशू आएगा तो सजदे की तस्बीह 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 13, 15, 17, 19, 21। अब हम सब देखें 24 घंटे में कोई सजदा है हमारा 21 तस्बीह, महीने में कोई सजदा है 15 तस्बीह, हफ्ते में कोई सजदा है 11 तस्बीह का। अगर नहीं है इसका मतलब है तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही। हाँ, ये जोड़, पुरानों का जोड़ किस लिए? कि काम करने वाले आगे बढ़े। हाँ, इंजन एक है, रेल में इंजन एक है, डब्बे 20 हैं। ये 20 डब्बे तेज कब चलेंगे? जब इंजन तेज चलेगा। और इंजन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, डब्बे भी आहिस्ता, और इंजन खड़ा है तो डब्बे भी खड़े हैं। हर मोहल्ले के 3 चिल्ले वाले उस इलाके के क्या हैं? क्यों भाई, थक तो नहीं गए? क्या कहा? 3 चिल्ले वाले अपने अपने इलाके के क्या हैं? इंजन है। हाँ, ये आगे बढ़े, अल्लाह से ताल्लुक बढ़े, नमाज का खुशू खुजू बढ़े, अल्लाह का ध्यान बढ़े, ये तरक्की है। अल्लाह का ध्यान बढ़े। हाँ, जिक्र का एहतमाम बढ़े। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. دیکھو جیسے گلاب جامن میں مزہ ہے، برفی میں مزہ ہے، کوفتے کباب میں مزہ ہے، اس سے زیادہ مزہ کس میں آئے؟ ہمیں نماز میں آئے، ہمیں ذکر میں آئے، ہمیں تلاوت میں آئے. ہاں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں، مولانا الیاس صاحب، مولوی صاحب نہیں، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ذکر کے بغیر تبلیغ جڑ ہی نہ پکڑے گی. یہ ستون نظر آ رہا ہے نا، نیچے بنیاد ہے. یہ درخت کا تنا نظر آ رہا ہے، نیچے جڑیں پھیلاتا ہے. اگر درخت اوپر کو بڑھے نیچے جڑیں نہ پھیلائے ہوا کا جھونکا اڑا دے گا. جو تبلیغ میں چل رہا ہے اور ذکر نہیں ہے اور تلاوت نہیں ہے اور تہجد نہیں ہے اور دعائیں نہیں ہیں، حالات کا جھونکا تبلیغ سے چھٹی کرا دے گا. ہاں جتنی جلوت بڑھے اتنی خلوت بھی بڑھے. تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا. ہاں یہ ہے پرانا پن. اللہ کا دھیان بڑھے، نماز کا خشوع بڑھے، اخلاق بہتر ہوں، تواضع آئے. جتنا پرانا ہو اتنی عاجزی عاجزی عاجزی، جھکنا جھکنا. جس شاخ پہ پھل لگے گا وہ شاخ کیا ہوگی؟ بولو بھائی، وہ شاخ کیا ہوگی؟ جھکے گی. جو پھل سے خالی وہ سر اٹھائے گی. جو تبلیغ میں پرانا ہوتا جائے گا اس میں تواضع آئے گی، اس میں عاجزی آئے گی، اس میں نرمی آئے گی، اس میں معاف کرنا آئے گا. ہاں ہاں. بول، اس کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے. میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں کر دوں گا، میں جو یہ جو زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں اندر سے خالی. ہاں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. ہاں آپ کسی کو اس نظر سے دیکھو اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کو بڑی خوبیاں ملیں گی. آپ کسی کو اس نظر سے دیکھو اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کو بہت ساری خامیاں ملیں گی. کسی میں کوئی خامی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، آپ کو ہر چیز سرخ نظر آئے گی. آپ نے سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، آپ کو ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ آپ کی اینک ہے. کسی کو دیکھ کر آپ کو اس میں خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یہ آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. جتنا پرانا ہوگا اور جو کام میں آگے بڑھے گا اسے دوسروں میں خوبیاں نظر آئیں گی، وہ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرے گا. ہاں جو صرف صرف نام کے اعتبار سے پرانا ہو رہا ہے، اندر سے پرانا نہیں ہو رہا ہے، اس کو دوسروں میں خامیاں نظر آئیں گی. ہاں اللہ نرم، ان اللہ رفیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کا احسان ہو، اللہ نے آپ کو نرم بنایا. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب ملنا آسان. ہاں یہ ہے پرانا پن کہ نرمی بڑھے، نرمی بڑھے، نرمی، سختی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں. تبلیغ میں کوئی سطح ایسی نہیں ہوتی کہ اب یہ اتنا پرانا ہو گیا ہے اور اتنا بڑا بزرگ ہو گیا ہے اور اتنا آگے نکل گیا ہے اب یہ دوسروں کو کیا کرے؟ ڈانٹ ڈپٹ. کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ مشربی کو نہیں تھے شروع سے؟ ہاں دیر سے کیوں آئے؟ نہ 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 نہ. ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی اور کبھی مجھے 10 سال میں کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال
ہاں ہاں، جتنا پرانا ہوگا کیوں کا لفظ زبان سے ختم ہوتا جائے. ہاں، تواضع، عاجزی، نرمی، درگزر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اخلاق اخلاق کے 10 حصے کیے جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 9 حصے حسن اخلاق، 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، چشم پوشی کرنا ہے، تغافل برتنا ہے، نظر انداز کرنا ہے. چلو کوئی بات نہیں یار. ہاں، لوگ اسی سے جڑیں گے جس میں نرمی ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میں سختی ہوتی تو یہ صحابہ جیسے آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. ہاں، کتنا ہی یقین والا ہو، تقوی والا ہو، اور اخلاص والا ہو، اور قربانی والا ہو، اور کتنا ہی پرانا ہو، اگر اس میں سختی ہے لوگ نہیں جڑیں گے اس سے. اور آپ نے فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے مانوس نہیں اور لوگ اس سے مانوس نہیں، لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کرے، لوگ اس سے بیزار، وہ لوگوں سے بیزار. ہاں، کیسی عجیب بات. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے سے آمنا سامنا ہوا، جب بھی آمنا سامنا ہوا، جب بھی آپ کی نظر میرے پر پڑی، آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. کتنا بڑا سبق ہے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملو. یہ باہر کی زندگی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. یہ گھر کی زندگی. ہاں ہاں، نرم بنے، سخت نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے بنے، گرم نہیں، میٹھے بنے، کڑوے نہیں. ہاں، بعض کے آنے پر لوگ کہتے ہیں وہ آ گئے ماشاء اللہ واہ واہ، اور کسی کے آنے پر پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی پھر آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ تو پھر آ گیا. ہاں، بعض لوگ بڑے خندہ پیشان، بڑے خوش مزاج، بڑے خوش اخلاق، بڑی محبت، بڑی نرمی سے پیش آنے والے، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنے والے لوگ، ان کا نام رکھتے ہیں بابا میٹھا. کیا کہتے ہیں؟ بابا. اور بعض لوگ غصہ، ماتھے پہ بل، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، یہ کرو چلے بیٹھو. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتو میں کیا کہتے؟ ترخ بابا. کیا کہتے؟ ترخ. ہاں، یہ پرانا پن. اخلاق اچھے ہیں تھوڑی سی بات کا اثر ہوگا، اخلاق بگڑے ہوئے لمبے لمبے بیانات کا اثر. ہاں، اور اخلاق پتہ لگتے کہاں؟ اپنا محلہ، اپنا خاندان، پھر اپنا گھر. آپ گھر میں ابا ہو، دادا ہو، چچا ہو یا تھانے دار ہو، کیسے پتہ لگے؟ آپ گھر گئے، بچے خوش ہو گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، دادا آ گئے، دادا آ گئے، وہ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، لپٹ گئے، چمٹ گئے، کوئی کندھے پہ چڑھ گیا، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، میرے لیے کیا لائے بابا دادا. اس کا مطلب ہے آپ گھر میں ابا ہو، دادا ہو، چچا ہو. اور آپ کے گھر پہنچتے ہی گھر والے سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر چھپ گیا، اور جو سامنے رہ گیا بہت با ادب ہو کر بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے آپ گھر میں تھانے دار ہو. ہاں،
جو اپنے گھروں میں سختی کرتے ہیں نا بچوں پر، گھر والوں پر بہت سختی کرتے ہیں، ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کا چلہ کب آئے گا، ابا جی کا، ہاں، بلکہ کہتے ہیں ابا آپ ہر سال 4 مہینے کر دو اور اگر اماں بھی شریک ہے نا سختی میں، اگر اماں بھی شریک ہے نا سختی میں، بچے کہتے ہیں ابا اس دفعہ مستورات میں چلہ لگائے. دین محبت سکھاتا ہے، دین نرمی سکھاتا ہے. ہاں، محلے کا ایک آدمی 6 مہینے بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہاں، اب آپ اس کے عیادت کرتے ہو، ہر ہفتے جاتے ہو، حال چال پوچھتے ہو، کھڑے کھڑے، عیادت لمبی نہیں چاہیے، پیار محبت دعائیں دیتے ہو، اللہ آپ کو صحت دے دے، اللہ آپ کی باری، کبھی پھل دے دیے، کبھی سیب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جب وہ تندرست ہو گیا، اب آئے گا مسجد، اب آپ کے کہنے پر چلہ بھی، سروزہ بھی، ہاں محبت، اب تبلیغ میں چلے گا. 6 مہینے بستر میں پڑا ہوا ہے محلے کا ایک آدمی، آپ نے کبھی جا کے پوچھا نہیں. اب 6 مہینے بعد آپ کو نظر آیا، اور بھائی تم مسیح میں نظر نہیں آتے، چلو یار جماعت تیار ہے، چلو ہو گیا، چلو بھاگو جاؤ. 6 مہینے بستر پڑا، کبھی پیسے کا دخل ہے، ذہانت چالاکی ہوشیاری اس میں نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے، یہ دعوت ہے. ہاں، اللہ کو بولنا، آخرت کو بولنا، او بھائی دنیا دھوکہ ہے، چلے جانا ہے. ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے، آخری دعوت دیں. اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی. اوہو، لوگ بھاگے جا رہے، مال مل جائے، مال مال مال، ملک، حکومت، عہدہ، اوہو حکومت بدلے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے. اوف اللہ، کیا ذہن بن گیا لوگوں کا، کیا سوچ ہے، حکومت بدلے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے. توبہ 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 توبہ، قرضے لیں گے تو قرضے ادا ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا سوچ ہے بھائی. کیکر کے درخت پہ آم کا انتظار، چھت پہ تلاش کر رہے، کیا تلاش کر رہے کہ اونٹ گم ہو گیا. چھت پہ پانی پہ لکیریں کھینچ رہے، ارے کیا ہو گیا، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، پانی پہ لکیریں کھینچتی ہیں. ہاں، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا زندگی بنے گی. استغفر. تبلیغ، یہ گشتیں، ایک ایک کے پاس جانا. او بھائی کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات، بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے، حالات بنانے والا کون ہے، مسائل حل کرنے والا کون ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہاں، گشت کرنے کے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا دنوی اعتبار سے، ہاں، یہ سنتے کم ہیں، سناتے. اب گئے ان کے پاس، اب وہ بہت پڑھا لکھا ہے دنوی اعتبار سے جناب. اب اس سے بات شروع کی کہ دیکھو بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دادا چپ کرو، میری بات سنو. اچھا بھائی سناؤ. آ جاتے ہو تم تبلیغ والے، چند باتیں تم لوگوں نے رٹا لگائی ہوئی ہیں، انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، حالات کا تقاضا کیا، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بس وہ پرانی باتیں بس وہی آتی ہیں تم لوگ. خوب بولا خوب بولا. ساتھی چپ کر کے سنتے رہے. جب وہ خاموش ہو گیا نا تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ ان کو دیکھا، پھر وہی بات، پھر بس یہی آتا ہے تم لوگ کو. دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، حالت کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس یہ چند باتیں. سنتے رہے سنتے رہے. پھر جب وہ چپ ہوا نا، انہوں نے کہا دیکھو اصل بات یہ ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا دیکھا نہیں باز آئے نا. حقیقت یہی ہے کہ حالات بنانے والا کون ہے، مسائل حل کرنے والا کون ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے. ہاں، یہ ہے لا الہ الا اللہ.
کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے، یہ ہے یہ جو روزانہ مشورہ ہے مسجدوں میں، پھر کیا گشتیں ہیں، پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے، کوئی صبح ملے گا، کوئی دوپہر، کوئی شام، کوئی رات، کوئی دفتر، کوئی گھر، کوئی بازار، جو جس وقت جہاں ملے ہمیں جانا ہے، بہت پیار محبت سے یہ بات سمجھانا ہے کہ بھائی کس کو راضی کر لو۔ ہاں، یہ اس لیے کام کی ترقی کہ روزانہ کی گشتیں بڑھیں، نمازیوں کی تعداد بڑھے، عمومی گشت مضبوط، بیرونی گشت مضبوط، ہمارا سروزے کا خروج بڑھے، چلے تین چلے کا خروج بڑھے، کام کرنے والوں کی تعداد بڑھے۔ ہاں، اور دوسری چیز کام کی ترقی کیا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ کتنی باتیں بھائی؟ دو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کام کرنے والوں کی تعداد بڑھے۔ دوسری چیز کام کی ترقی کیا ہے؟ کام کرنے والوں میں صفات بڑھیں۔ کیا کہا؟ کام کرنے والوں میں کیا بڑھیں؟ ہاں، جتنا پرانا ہو اتنا اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کی عظمت بڑھے، جنت کا شوق بڑھے، جہنم کا خوف بڑھے، آخرت کی فکر بڑھے، دنیا کی بے رغبتی آئے۔ یہ ہے پرانا پن۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو 4 سال ہو گئے، ان کو 10 سال ہو گئے تبلیغ میں، ان کے 4 سفر ہو گئے، نہیں نہیں۔ پرانا پن کیا ہے؟ یقین بڑھے، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ امیدیں ہوں تو کس سے ہوں؟ مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ نظر کس کی طرف جائے؟ جتنا پرانا ہوتا جائے ہر ضرورت میں اس کی نظر کس کی طرف جائے؟ ہاں، مولانا یوسف ایسا فرماتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ آج سے کوئی کیا مطلب 65 سال پرانی بات ہوگی۔ پھر کیا فرمایا تبلیغ والوں سے؟ جب کام بڑھ جائے گا نا، کام بڑھ جائے گا نا تو کام میں ذوق آ جائے گا، جب پھیل جائے گا نا ذوق آ جائے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، غور سے سننے کی باتیں ہیں بھائیو۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب کام بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، ذوق آ جائے گا، یہ کیا مطلب؟ ہاں، کہ آج یعنی 65 سال پہلے آج تم یعنی تبلیغ والے قسم پرسی کی حالت میں ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ، کوئی حاجت پیش آتی ہے تو تمہارا رجوع اللہ کی